الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه لما أصيب إخوانهم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتاوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواتنا عنا أننا أحياء في الجنة لئلا يزهدوا في الجنة ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إلى آخر الآيات رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب احد کے دن تمہارے بھائی شہید کیے گئے تو اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھیں، وہ جنت کی نہروں پر جاتی ہیں، اس کے پھل کھاتی ہے، ان سونے کی قندیلوں کی طرف بسیرا لیتی ہے جو عرش کے سایہ میں لٹکی ہوتی ہیں۔ جب ان شہداء نے اپنے کھانے پینے، آرام و راحت کو پایا تو بولے کہ ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے یہ پیغام کون پہنچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور جہاد کے وقت بزدلی یا بے دلی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے یہ پیغام ہم پہنچاتے ہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ کی راہ میں مقتول لوگوں کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تا آخر آیات۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک آسان ہے، جیسے یہ روحیں دنیا میں انسانی جسم میں تھیں مگر اس طرح کے اس جسم کی تربیت کرتی تھیں اور ان کی اپنی روحیں تھیں، اسی طرح رب نے وہی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں شہادت کے بعد امانت کے طور پر رکھی، مگر اب وہ روحیں ان جسموں کی تربیت نہیں کرتی، ان جسموں کی تربیت نہیں کرتی، نہ وہ جسم ان روحوں کو اپنے ہیں، یعنی ان کے اپنے جسم ان روحوں کے نہیں ہیں، بلکہ روح اور جسم چونکہ الگ ہو گیا، مردے کو دفنا دیا گیا، روحیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں تو ان کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا گیا، اور پھر وہ روحیں انسانی جسم میں جو تھیں وہ الگ ہیں، قیامت والے دن ان جسموں میں ان کو اسی طرح ڈال دیا جائے گا۔ تو انسانی روحیں یعنی نفس ناطقہ میں رہی، بولنے کی قوت تو رہی نا ان میں، سب کچھ کرتی تو روح ہی ہے، جسم بولتا ہے لیکن پیچھے اس کے روح کا کار فرما ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی جسم کو فنا ہے لیکن روح کو فنا نہیں ہے، کیونکہ روح رب العالمین کا کلمہ ہے، امر ہے، حکم ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے مصطفیٰ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس میں سے جو علم دیا گیا وہ بڑا تھوڑا ہے۔
پھر یہاں ان کے کھانے پینے کا تذکرہ ہے، رہنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں جو لفظ ماکل ہے، مشرب ہے اور مکیل، یہ تینوں لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مکیل دوپہر کے آرام کو کہا جاتا ہے، اسی مکیل سے قیلولہ بنا ہے، مکیل جو ہے قیلولہ سے بنا ہے۔ یہاں عیش و آرام مراد ہے، کیونکہ انسان جب دوپہر کو آرام کرتا ہے تو اس وقت وہ دنیا و معافیات سے بے خبر ہو کے لیٹ جاتا ہے، اس کے جسم کو سکون ہوتا ہے۔ مراد یہ وہ جنت سے کھا پی کے ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، کھانے پینے کے بعد وہ آرام کرتی ہیں۔ شہیدوں کی جو روحیں ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے، ایسے سارے شہیدوں کا یہی حال ہے، یہاں خصوصیت سے ذکر کیا شہدائے احد کا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنت میں موت جو ہے اس کے بعد نیند نہیں ہے، موت کے بعد نیند نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قبر میں بندہ مومن سے فرشتے جو کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح تو سو جا، دلہن کی طرح تو سو جا۔ وہاں یہ سونا مراد نہیں ہے جاگنے کا مقابل جیسے یہاں ہماری دنیا میں ہوتا ہے کہ بالکل بے فکری و آرام مراد ہے، اور محاورتاً بھی غفلت اور عیش دونوں کو نیند سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شہداء کو کھانے پینے کی اجازت تو ہوگی مگر حوروں کی اجازت نہیں ہوگی، وہ قیامت کے بعد، فیصلے کے بعد ہوگی، وہ بعد قیامت ہوگی جب اس جسم میں اسی جسم میں اسی روح کا داخلہ ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ روحیں زندہ ہیں اور جنت میں ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ہم جنت میں زندہ اور دنیا میں مردہ ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کچھ کہتے بھی ہیں۔ تو بہرحال کانٹوں کی پرواہ نہ کرو، ایسے شہادت کی موت ہے نا، تو کانٹوں کی پرواہ نہ کرو، گلے گلزار تک تم پہنچو۔ تو جو وہ جنتی روحیں ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیسے بتائیں، ہمارے جو پیچھے بھائی دنیا میں رہ گئے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں یہاں بڑی عیش و عشرت ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا بھی یہ میں پہنچاؤں گا بات۔ تو قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے نازل کی کہ وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو ایک یہ بھی آئی اور ایک یہ بھی آئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو قرآن کریم ہے، یہ حدیث پاک بالکل اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔ تو کمال ہے ماشاءاللہ کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ رزق کیا ہے؟ جنت کے وہ پھل، میوے، مشروب، سب چیزیں کھاتی پیتی ہیں اور آ کے آرام کرتی ہیں اپنی اپنی قندیلوں میں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود عزیزان گرامی قدر یہ جو موت و حیات کا فلسفہ ہے، انسان جب اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے اس پہ زیادہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، پھر بحثیں چڑھتی ہیں، اچھا نہیں ہوتا ہے ایسی بحثوں کو۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے، بے شک چونکہ ایمان بالغیب ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو قبر کے عذاب پہ، جزا سزا پہ ہمارا ایمان ہے۔ وہاں کیسے ہوتا ہے وہ حدیثوں میں معلوم ہے، ویسے تو بات بڑی کلیئر ہے کہ وہاں حساب کتاب ہوگا تو ظاہری بات ہے اس مردے میں جان ڈالی جائے گی نا، اس مردے میں جان ڈالی جائے گی، پھر ہی وہ حساب کتاب کے لیے تیار ہوگا۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو سلا دیا جاتا ہے کہ تم دلہن کی طرح سو جاؤ، اسی کو عروس کہتے ہیں نا، کہ تم جیسے دلہن کہتے ہیں نا لباس عروس میں ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے سال کے بعد اس حسن ظن کی وجہ سے بھی اس دن ہمارے بزرگوں کو یا والدین کو یا استاد یا شیخ کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، حدیثوں میں آتے ہیں نا، تو اس دن وہ اس حسن ظن کی وجہ سے عرس بھی مناتے ہیں۔ تو عروسی سے عرس بھی نکلا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی پختگی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدیں قائم کی گئی ہیں ہر لحاظ سے، ایمان بالغیب کے بعد کچھ حدیں بھی ہیں، تو ایمان تو بالغیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور حدود کو کراس کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔